نیت کرنے کا طریقہ۔ نیت میں ایک بہت ہی بڑی غلطی کی جاتی ہے کہ جس کی طرف عام طور پر افراد جو ہے وہ متوجہ نہیں ہوتے۔ کیا غلطی کی جا رہی ہے؟ عام طور پر ہر شخص جو ہے وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں قربتاً الا اللہ، یا میں 4 رکعت نماز ظہر پڑھتا ہوں قربتاً الا اللہ۔ یہ الا اللہ لفظ غلط ہے، الا اللہ نہیں ہے۔ الا اللہ بمعنی کیا ہے؟ یعنی غیر خدا کے لیے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں غیر خدا کے لیے؟ نہیں، لفظ کیا ہے؟ قربتاً الی اللہ، کہ میں 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ، یہ ہے اس کی نیت۔ اسی طرح نیت مختصر سی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اسے بڑا پھیلا دیا جاتا ہے، بہت بڑی کر دی جاتی ہے نیت کو۔ نیت اصل ارادے کا نام ہے۔ آپ کا ارادہ کیا ہے؟ بس جو آپ کا ارادہ ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ نماز فجر پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی شخص آپ سے سوال کرے کہ آپ کیا کر رہے تھے، تو آپ کہیں کہ جی میں نماز فجر پڑھ رہا تھا۔ اگر آپ کہیں مجھے تو نہیں پتہ، یا آپ سوچنے لگ جائیں کہ میں کیا کر رہا تھا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ آپ کی نیت نہیں ہے، تو آپ کی نماز باطل ہے۔ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ظہر کے ٹائم پہ، تو آپ سوچنے لگ جائیں کہ مجھے نہیں پتہ میں کیا کر رہا ہوں، تو بس آپ کی نیت کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے جب آپ کی نیت نہیں ہے تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ بس آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو عمل انجام دے رہے ہیں وہ کیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ غسل کے لیے جاتے ہیں، جب سوال کرے کوئی بندہ کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں غسل جنابت کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کون سا غسل کرنے جا رہے ہیں، آپ غسل جنابت کرنے جا رہے ہیں، آپ غسل جمعہ کرنے جا رہے ہیں، آپ کون سا غسل کرنے جا رہے ہیں، یہی غسل شب جمعہ ہے یا غسل نفاس عورت کے لیے یا غسل حیض عورت کا، پتہ ہی نہ ہو اسے کس چیز کا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نیت اس کی نہیں ہے۔ بس پتہ ہونا چاہیے کہ جو غسل آپ کر رہے ہیں وہ کون سا غسل کر رہے ہیں، اتنا کافی ہے۔ مرد ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ جی میں غسل جنابت کرنے جا رہا ہوں، بس یہ آپ کی نیت ہے، ٹھیک ہے۔ بعض افراد جو ہے وہ نیت کرتے ہیں کہ جی میں نیت کرتا ہوں نجاست کو دور کرنے کے لیے منہ خانہ کعبہ کی طرف وغیرہ وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں بہت سی مفصل قسم کی جو ہے وہ ان کی نیتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمپل آپ نے کہنا ہے کہ میں غسل جنابت کرتا ہوں یا کرتی ہوں واجب قربتاً الی اللہ، بس اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ واجب قربتاً الی اللہ، اس چیز پر میں زور دے رہا ہوں، واجب قربتاً الی اللہ، اس چیز پر آپ نے جو ہے وہ غور کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نماز فجر پڑھ رہے ہیں، آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں، اگر آپ وقت میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کہیں کہ میں 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں ادا واجب قربتاً الی اللہ، یہ زبان سے جب آپ کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ نہ بھی کہیں، آپ سیدھا سمپل کہیں اللہ اکبر، آپ کی نیت پہلے سے ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں 2 رکعت نماز فجر پڑھ رہا ہوں واجب، نہ کہ سنت پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو سنت پڑھنا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں 2 رکعت نماز سنت پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر کافی ہے۔ جب آپ کہہ لیں کہ 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں ادا واجب قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر۔ اسی طرح اگر ظہر ہے تو میں 4 رکعت نماز ظہر پڑھتا ہوں ادا واجب قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر۔ اب اگر قضا ہو چکی ہے آپ کی نماز، تو قضا کی نیت آپ نے کس طرح کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قضا واجب قربتاً الی اللہ، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں قضا ہے، وہ میری قضا ہو چکی ہے وہ نماز، تو میں قضا نماز پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، بس یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یا آپ زبان سے کہہ دیں کافی ہے۔ تو اسے کہا جاتا ہے نیت، بس اس سے زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ منہ خانہ کعبہ کی طرف کر کے فلاں ٹائم پہ فلاں نجاست کو دور کرنے کے لیے فلاں 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 فلاں، اتنی ضرورت نہیں ہے۔ آخر پر ہمارا وہی پیغام کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آشنا کروائیں۔ جہاں آپ اپنے بچوں کے دنیا کی تعلیم کے فکر مند ہیں اور دنیا کی تعلیم دلواتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے اس پہ خرچ کرتے ہیں، دلوائیں، دلوانی بھی چاہیے، لیکن آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے بھی آشنا کروائیں۔ ہمارا یہ پلیٹ فارم ابتدا سے بچوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم ابتدا سے بچوں کو نورانی قاعدہ، قرآن مجید اور دینیات پڑھاتے ہیں۔
واٹس ایپ کے ذریعے آن لائن یہ کلاسز ہوتی ہیں، مناسب ہدیہ لیا جاتا ہے، آئیں ہم سے رابطہ کریں۔ اس کے علاوہ وہ افراد کے جو میٹرک FA میں BA کر چکے ہیں، اگر وہ نہج البلاغہ پڑھنا چاہتے ہیں، تفسیر قرآن پڑھنا چاہتے ہیں یا توضیح المسائل کو پڑھنا چاہتے ہیں، آئیں ہم سے رابطہ کریں۔ لیڈیز کے لیے ہمارے پاس لیڈیز ٹیچر موجود ہے، جینٹس کے لیے ہمارے پاس جینٹس ٹیچرز موجود ہیں۔ واٹس ایپ کے ذریعے آن لائن یہ کلاسز ہوتی ہیں ہماری۔ اس کے علاوہ آپ سے ریکویسٹ ہے محترم کہ ہمارا YouTube چینل ہے، آپ اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، آگے لوگوں تک پہنچائیں اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ فیس بک پیج بھی ہے ہمارا، آپ اسے بھی فالو کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اس نیت سے کہ اس کا ثواب آپ کے مرحومین کو ملے، آپ کو بھی ملے، آپ کے مرحومین کو بھی ملے، یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر، تاکہ یہ پیغام زیادہ عام ہو۔ اس کے علاوہ میرے محترم وہ مستورات کے جو حجاب کرتی ہیں، ہمارے پاس ایرانی عبا موجود ہے، آئیں ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو ڈیزائن سینڈ کر دیں گے، جو آپ کو پسند آئے گا اس کے مطابق آپ کو ریٹ بتا دیا جائے گا۔ یہ کتاب جو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، احکام نکاح، ایک بہترین کتاب ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، بالخصوص شادی شدہ افراد یا وہ افراد کی جو شادی کرنے جا رہے ہیں، اس کتاب کا مطالعہ کریں، آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ 350 روپے اس کی قیمت، 90 روپے ڈیلیوری چارجز ہیں، ٹوٹل 440 روپے اس کی قیمت بنتی ہے۔ وہ آپ ہمیں بھیجیں، اپنا ایڈریس بتائیں، آپ کے ایڈریس پہ اس کتاب کو بھیج دیا جائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔